سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہر سال اٹھاتے تھے پرچم، کرتے تھے جری کا ہم ماتم، ہر سال اٹھاتے تھے پرچم، کرتے تھے جری کا ہم ماتم، اس گزرے ہوئے منظر کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم اپنے مقام میں قید ہوئے اور شام کا قید یاد آیا، ہم اپنے مقام میں قید ہوئے اور شام کا قید یاد آیا، شبیر کے اس دل بھر کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ فرش ازاں کے سناٹے شب روز رلاتے ہیں ہم کو، یہ فرش ازاں کے سناٹے شب روز رلاتے ہیں ہم کو، مختار ہر ایک ممبر کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرات السلام علیکم۔ اس سال غم سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یقیناً آج شب شہادت ہے امام مظلوم، امام سجاد، امام ناتواں کی، کیونکہ یہ مجالسیں جس کی آج آخری مجلس کا انعقاد ہونا ہے اور شب شہادت بھی ہے، کیونکہ یہاں پر حسینیہ خیمہ خاتون میں پیش رہنے والے ہمارے شیبو صاحب جو کہ انجمن سجادیہ کے حوالے سے یہاں پر بڑی خدمات انجام دیتے ہیں، 25 محرم یعنی کل کو ایک بہت بڑا اہتمام ہوتا تھا عزا کے حوالے سے، ہم پرسہ پیش کرتے تھے امام زمانہ کی بارگاہ میں امام سجاد کا، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر یہ مجلسیں آن لائن منعقد ہو رہی ہیں، پروگراموں کو سمیٹ دیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ شیبو صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کیا تاثرات ہیں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے، اس شب شہادت کے حوالے سے۔ محترم سامعین، یہ بہت ہی ہمارے لیے کرب کا مقام ہے، بہت ہی کرب کا مقام ہے۔ آج کے دن ہم ہمیشہ عزاداروں کی نالین سیدھی کیا کرتے تھے،
ہم مجلس تو برپا کر لے رہے ہیں آن لائن، لیکن بی بی نے شرف ہمیں نہیں ملا. ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں اس کے لیے. انشاءاللہ بی بی اگر حیات بخشی آپ نے، آئندہ سال اگر زندہ رہے تو ہم ویسے ہی برپا کریں گے جیسے ہم کیا کرتے تھے. بی بی خصوصاً سرکار سید ساجدین کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، سرکار ہمیں توفیقات میں اضافہ کرے، ہمیں وہ توفیق بخشے تاکہ ہم ویسے ہی جیسے عذاب برپا کرتے تھے ویسے ہی برپا کرے. آج کے دن یہاں کا منظر بڑا عجیب ہوا کرتا تھا. ہم لوگ سامعین کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، سبھی لوگ انتظام کر رہے ہوتے تھے. کل کا دن ہمارے یہاں تابوت برآمد ہوتا تھا، ہم شبیہ بستر بھی ہمارے کربلا برآمد کرتے تھے، شب داری یہاں کیا کرتے تھے، لگاتار یہاں پہ عزاداری کیا کرتے تھے. ہمارے سینے بے چین ہیں ماتم کرنے کے لیے، ہم نہیں کر پائے. اے بھی ہمارے کربلا آپ سے، بہرحال آج آپ کی شہادت کا دن ہے، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ سے دعا کرتا ہوں، اے بھی ہمارے کربلا اس وبا کو ہم سے دور کریں اور جلد از جلد دور کریں، اور ہم پھر سے ہم ویسی عذاب برپا کر پائیں. اور تمام سامعین کا جو آن لائن اس میں شرکت کر رہے ہیں، ان سب کا میں پھر سے تہہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آن لائن مجلس کرنا واقعاً ایک بہت عجیب مرحلہ ہوتا ہے. ایسا کسی کو ایکسپیرینس نہیں تھا، یہ پہلی بار لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے. بہرحال ہم سے وہ آزاد ویسے تو نہیں کر پائے جیسے مذاخانوں میں کرتے تھے، بہرحال ہم نے کوشش کری، اور تمام سامعین کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے لگاتار 4 دن ہمارے ساتھ میں مجلسوں میں شرکت کری، آن لائن شرکت کری. اور ان تمام چینل کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ 4 دنوں سے لگاتار ہمارے ساتھ میں اس خمسے میں شرکت کرتے رہیں. بہت شکریہ. بہرحال جناب شیبو صاحب کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ آج کی شب یہ قیامت کی شب ہے، اور اس میں ہمارا غم دوبالا یوں بھی ہو گیا کہ جو حق ادا کرنا ہوتا تھا ہم کو عزا کے حوالے سے، سینہ زنی کے حوالے سے، ماتم و گریہ کے حوالے سے، وہ ہم نہیں کر پائے. تو حضرات آئیے اب مجلس کا آغاز کرتے ہیں، 5ویں اور آخری مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم
طاب ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने तिलावत कलाम रब्बानी से 5वीं मजलिस का आगाज़ कर दिया। हज़रात, तिलावत से क़ब्ल आपने देखा कि क्या हालात थे 2019 में इन 5 रोज़ा मजालिस के और किस तरह से मोमिन ने शिरकत फरमाई। लेकिन ये 2020 कोविड-19 जैसी वबा हमारे दरमियान है और हर शख्स इसकी चपेट में है और ख़ास जो असर पड़ा है इसका आज़ादारी पर पड़ा है। हर मर्द मोमिन की आंखें पुरनम हैं, दिल बेचैन है, लबों पर या हुसैन है। अब हम आपको लेकर चलते उस पहली मजलिस के मैसेज की तरफ जो डॉक्टर असद अब्बास साहब ने दिया था इस कोविड-19 की वबा को लेकर और ऑनलाइन मजलिस को लेकर। डॉक्टर असद अब्बास साहब ने ये फ़ैसला ज़रूर कर लिया कि ऑनलाइन मजलिस हो इन हालात को लेकर, लेकिन इस फ़ैसले से जो डॉक्टर असद अब्बास साहब और उनके अहले खाना पर बीती है उसको या तो ख़ुद जानते होंगे, मौला जानते होंगे, या खुदा जानता होगा। दूसरी मजलिस में पैगाम दिया इस कोविड-19 के हवाले से और अज़ादारी ऑनलाइन मजालिस के हवाले से जनाब ज़ूबी साहब ने। जैसा कि आपने देखा था कि इस दूसरी मजलिस में ज़ूबी साहब के अल्फाज कितना कर्ब था, उनके दिल का दर्द उनके अल्फाजों में बयां हो रहा था। जैसा कि आपने तीसरी मजलिस में देखा था कि डॉक्टर असद अब्बास साहब के साहबजादे सैफ अब्बास सल्लमहू ने भी अपने उन जज्बात और ख़यालात आपके दरमियान पेश किए थे। उनका जो कर्ब था उनके लफ्ज़ों में नज़र आ रहा था कि किस तरह से वो फ़र्श अज़ा बिछाते थे, किस तरह से मोमिन का इस्तक़बाल करते थे, किस तरह से अज़ा के सिलसिले में जो काम होते थे उनको अंजाम देते थे। और रौन साहब ने भी अपने तासुरात पेश किए थे तीसरी मजलिस में और एक अजब सी बात उन्होंने कही थी कि और बिल्कुल वो बात हकीकत पर मबनी है कि ये वादा खुदा है, अज़ादारी ये कभी बंद नहीं होगा, हालात जैसे भी हों अज़ादारी जारी रहेगी। हम फ़र्श अज़ा नहीं बिछा पा रहे हैं तो क्या हुआ, हम इस बार ऑनलाइन मजलिस करेंगे और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हयात दी तो आइंदा बरस जिस तरीक़े से जिस सलीक़े से फ़र्श अज़ा बिछाया जाता था, मोमिन आते थे, सारे एहतमाम किए जाएंगे। चौथी मजलिस में हमारे कैफ़ी साहब ने अपने तासुरात पेश किए थे। उनके भी लफ्ज़ उनके दिल के कर्ब को बयान कर रहे थे। और आज अभी आपने देखा कि जनाब शिबू साहब ने पुरनम आँखों से
اور ان کو بھی الفاظ نہیں مل رہے تھے، کیونکہ ان کا دل بڑا دکھا ہوا ہے، اور ہر مومن کا دل دکھا ہوا ہے کیونکہ یہ شب شہادت ہے. لیکن کیونکہ یوم سید سجاد کا انعقاد ہوتا تھا 25 محرم کو، اور اس میں پیش رہنے والی شخصیت کا نام شیبو بھائی ہے. تمام طرح کے اہتمام ہوتے تھے، سبھی لوگ کا اہتمام، زائرینوں کی آمد کا اہتمام، ان کے طعام کا اہتمام، ان کے ٹھہرنے کا اہتمام، جو انجمن ہائے ماتمی آتی تھی ان کا استقبال کا اہتمام، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. لیکن اس بار اس وبا کے پیش نظر نہیں ہو پائی. ان باتوں کا آپ کے درمیان کرنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ ہر مرد مومن چاہے وہ اس وقت آن لائن ہی کیوں نہ شرکت کر رہا ہو ان مجالس میں، یا دیگر اور مجالسیں ہو رہی ہیں چینلز پر، ان میں شرکت کر رہا ہے، لیکن اس طرح سے وہ شرکت نہیں ہو پا رہی ہے جس طرح سے ہم شرکت کرتے تھے، جس طرح سے ہم گریا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ذکر سید الشہداء کرتے تھے. تو آئیے حضرات، اب ہم 5ویں مجلس کے لیے سوزخوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے محترم عون زیدی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اپنا کلام مظلوم کربلا کی بارگاہ میں، بالخصوص امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. بیت کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، بیت کو جب یزید سے کا سر ملا، سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا، مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا، او ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا، دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو، اور تاروں نے آ کے گھیر لیا کو، بیت کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، تو بیووں نے باری باری لیا گود میں وہ سر، زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر، دریا بہا کے اشکوں کا، بولی وہ نوحگر بھیا پھری بنا کے، ہم شیر در بدر جس روز سے جدا ہوئی، میں دم سے آپ کے نیزوں سے پشت زخمی ہے، دل غم سے آپ کے بیت کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، تو بھیا ہماری تم کو خبر ہے وہ یا نہیں، ارے بھیا ہمارے سر سے ردائیں اتر گئیں،
اور بھیا تمہاری بہن یار رسی سے بندھی، او بھیا تمہاری بیٹی کہ ہیں سیلیاں لگیں، اور خنداں ہمارے حال کے اوپر شریر تھے، او بھیا ہم ایک رسی میں 12 اسیر تھے، تو 10واں بھی 20واں بھی ہوا قید ہی میں ہائے، او بھیا تمہاری فاتح بھی ہم نہ کرنے پائے، کتنا کہا کہ یا کوئی بھائی کے سر کو لائے، اور پر کیا شقاوت ان کی یہ بہنا تمہیں سنائے، اور جب فاتح کا کی ہم نام لیتے تھے، اور پانی بھی اس دن ہائے ناری نہ دیتے تھے، عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، تو روئی یہ بین کر کے جو ہی بنت مرتضیٰ، اور لکھا ہے تھر تھرا گیا فرق شاہ خدا، پیدا ہوئے گلوئے بریدہ سے یہ صدا، اور زینب خاموش باش کے اب عرش ہل گیا، پھر یہ کہا کہ شاہ ولایت کے واسطے اور کچھ بات دعا تو کی نہیں، امت کے واسطے بیت کو جب یزید سے بابا کا سر ملا۔ جزاک اللہ محترم عون زیدی صاحب، آپ نے امام سجاد کے مصائب بیان کیے۔ یقیناً یہ شب امام سجاد کی ہے، کیونکہ یہ شب شہادت ہے، اور آج کی شب زیادہ سے زیادہ ذکر امام سجاد کا ہونا چاہیے۔ آئے اب ہم پیشخانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بارگاہ سید الشہداء میں پیش فرمائیں۔ میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا، دیوار اور در کو بھی ساجد بنا دیا، آتی ہے ذرے ذرے سے الحمد کی صدا، عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا۔ صلوات۔ جزاک اللہ حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور آپ اسی طرح سے خدمت اعضاء کرتے رہیں۔ آئیے حضرات، اب ہم گزارش کرتے ہیں محترم رضا عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بارگاہ سید الشہداء میں پیش فرمائیں۔ رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، زندہ میں سکینہ کو ہے
زندہ میں سکینہ کو یہ غم بھی اٹھانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں۔ شبیر کے بچوں میں ایک ایسی یتیمہ ہے، معلوم نہیں ہوتا مردہ ہے کہ زندہ ہے، ظالم کے تماچوں سے ہے، ظالم کے تماچوں سے رخسار بچانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں۔ معصوم سی بچی پر یہ ظلم بھی ڈھاتے ہیں، روئے تو ستاتے ہیں، چپ ہو تو رلاتے ہیں، کب جانے ہنسی تھی وہ ہے، کب جانے ہنسی تھی وہ، اب بیتے زمانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں۔ ایک شب کی مسافت پہ تقدیر ہی بدلی ہے، کہ زد پہ تماچوں کی کم سن سی وہ بچی ہے، قربان ہوئے جس پہ ہے، قربان ہوئے جس پہ عباس کے شانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں۔ ڈر اپنی جگہ لیکن کچھ یوں بھی نہیں روتی، یہ سوچ کے چپ ہے کہ جس وقت رہا ہوگی، تب تربت اصغر پہ ہے، تب تربت اصغر پہ کچھ آنسو بہانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی۔ جزاک اللہ رضا عباس صاحب، آپ نے بہترین کلام نوحے کی شکل میں پیش کیا، مولا آپ کے توفیقات میں مزید اضافہ کریں۔ اور اب ہم گزارش کرتے ہیں شاعر اہل بیت عالی جناب انظار سیتاپوری صاحب سے کو تشریف لائیں اور آن لائن اپنا کلام پیش فرمائیں۔ کلام کے حوالے سے 4 منٹ سے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ رات دن کا یوں مٹایا فاصلہ سجاد نے، رات
دن کا یوں مٹایا فاصلہ سجاد نے ایک سجدے میں سویرا کر دیا سجاد نے ایک سجدے میں سویرا کر دیا سجاد نے حد ہے تخت و تاج کو بیٹے نے ٹھوکر مار دی حد ہے تخت و تاج کو بیٹے نے ٹھوکر مار دی یوں امیر شام کو تنہا کیا سجاد نے یوں امیر شام کو تنہا کیا سجاد نے ایک سجدے میں سویرا کر دیا سجاد نے. ایک مطلب ہمارے ساتھ یہ دشمن غضب کی چال چلتے ہیں مگر خطرے علی کے نام کی برکت سے ٹلتے ہیں مگر خطرے علی کے نام کی برکت سے ٹلتے ہیں علم انظار لے کر جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں علم انظار لے کر جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں ہوا محسوس جیسے ساتھ میں عباس چلتے ہیں ہوا محسوس جیسے ساتھ میں عباس چلتے ہیں. اور حضرات یہاں سے توجہ چاہتا ہوں معاف فرمائے خاص طور سے شعر شاید کسی قابل ہو. زمین پر دیکھ کر انوار بز میں مدحت عابد زمین پر دیکھ کر انوار بز میں مدحت عابد فرشتے آنکھ ملتے ہیں مخالف ہاتھ ملتے ہیں فرشتے آنکھ ملتے ہیں مخالف ہاتھ ملتے ہیں تو ہے دشمن آل کے اور جنتی کہتے ہیں اپنے کو ہے دشمن آل کے اور جنتی کہتے ہیں اپنے کو تعجب اس میں کیا ہے نیند میں بھی لوگ چلتے ہیں تعجب اس میں کیا ہے نیند میں بھی لوگ چلتے ہیں. اور یہ بھی شعر فقیری فخر ہے ان کا مگر جب بات آتی ہے فقیری فخر ہے ان کا مگر جب بات آتی ہے یہ اپنے ہاتھ کے دھون کو گوہر میں بدلتے ہیں یہ اپنے ہاتھ کے دھون کو گوہر میں بدلتے ہیں.
اور یہ مقطع بہت توجہ چاہتا ہوں. اللہ فرمائے علی کے گھر کو بیعت مانگنے والوں نے گھیرا ہے. علی کے گھر کو بیعت مانگنے والوں نے گھیرا ہے. ذرا انظار دیکھو چیوٹیوں کے پر نکلتے ہیں. ذرا انظار دیکھو چیوٹیوں کے پر نکلتے ہیں. ذرا انظار دیکھو چیوٹیوں کے پر نکلتے ہیں. جزاک اللہ. اور میں آپ کا شکریہ بالخصوص ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی جانب سے اور انصار صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے تمام اہل خانہ کی جانب سے کہ آپ نے بڑی محنت کی اور سیتاپور سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے. آپ نے بڑا کوآرڈینیٹ کیا ہمارے ساتھ. ہم تمام اہل خانہ جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس آن لائن مجالس میں آپ نے شرکت فرمائی. اور اب ہم چلتے ہیں سرزمین ہلور کی جانب. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر نیاب ہلوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بارگاہ سید الشہداء میں پیش کریں. مومنین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نیاب صاحب علیل ہیں اور ابھی ان کی بائی پاس سرجری بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل ہمارے ساتھ ان آن لائن مجالس میں شرکت فرما رہے ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی جانب سے، ان کے تمام اہل خانہ کی جانب سے ادا کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام سامعین کے درمیان پیش فرمائیں. جو سر حسین کی دہلیز پر جھکا نہیں ہے، جو سر حسین کی دہلیز پر جھکا نہیں ہے، وہ لاکھ سجدے کرے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لاکھ سجدے کرے کوئی فائدہ نہیں ہے. حسین آپ ہے وحدانیت میں اپنی مثال، خدا کی طرح یہ بندہ بھی دوسرا نہیں ہے، خدا کی طرح یہ بندہ بھی دوسرا نہیں ہے. یہ شعر بھی دیکھیں. یہ سب حسین کے عباس کی رعایا ہیں، یہ سب حسین کے عباس کی رعایا ہیں. خدا کا شکر یہاں کوئی بے وفا نہیں ہے، جسے مٹانا ہی دشمن کا ہے بس ایک ہدف، جسے مٹانا ہی دشمن کا ہے بس ایک ہدف. وہ قوم آج بھی ہے کیا یہ معجزہ نہیں ہے، وہ قوم آج بھی ہے کیا یہ معجزہ نہیں ہے. اور یہ شعر یزید مانگ رہا ہے حسین سے بیعت، یزید مانگ رہا ہے حسین سے بیعت، تیری حویلی میں کیا کوئی آئینہ نہیں ہے،
हवेली में क्या कोई आईना नहीं है। और ये शेर भी देखें, मेरा पसंदीदा शेर। सहाबियों को परखती रही चराग की लो, सहाबियों को परखती रही चराग की लो, कोई भी अपनी जगह से मगर हिला नहीं है, कोई भी अपनी जगह से मगर हिला नहीं है। उसे उठाए हैं शब्बीर अपने हाथों पर, उसे उठाए हैं शब्बीर अपने हाथों पर। वो आसमां जो ज़मीं पर अभी चला नहीं है, वो आसमां जो ज़मीं पर अभी चला नहीं है। तज़मीन मुलाज़ा हो कि कसीदा पढ़ के ये कुरान ने किया साबित, कसीदा पढ़ के ये कुरान ने किया साबित, सिवाय आल कोई लायके सना नहीं है, सिवाय आल कोई लायके सना नहीं है। हुसैन भी है गैबत के आस्ताने में, हुसैन भी है गैबत के आस्ताने में, मगर यजीद का कोई अता पता नहीं है, मगर यजीद का कोई अता पता नहीं है। आखिरी शेर और उसके बाद मक्ता। अली का लाडला तीरों की जानमाज़ पहे, अली का लाडला तीरों की जानमाज़ पहे, क़ज़ा है सामने सजदा मगर क़ज़ा नहीं है, क़ज़ा है सामने सजदा मगर क़ज़ा नहीं है। मक्ता समाअत फरमाए। हमारे जैसा कोई आशिक़े हुसैन नहीं, हमारे जैसा कोई आशिक़े हुसैन नहीं, ये एक राय है नायाब फैसला नहीं है, ये एक राय है नायाब फैसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जनाब नयाब लौरी साहब, आपने बेहतरीन कलाम बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में पेश किया। हम सब दुआ गो हैं, तमाम व्यूवर्स आपके लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार आपको जल्द से जल्द शिफा अता करे और आप जिस तरह से खिदमत अज़ा करते थे उसी तरह से खिदमत अज़ा करें। आइए हज़रात, इस सिलसिले के आखिरी शायर उस्ताद शायर मेरी मुराद है जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में पेश फरमाएँ। हज़रात क़ता इमाम चहरम के सिलसिले में उनकी मदह में चूँकि शब शहादत इमाम सज्जाद है, उसके बाद एक सलाम पे चंद शेर हाजिर खिदमत है। क्या बताए कोई कुरान के सिवा, क्या बताए कोई कुरान
کے سوا، چشم حق میں تیری کیا توقیر ہے، چشم حق میں تیری کیا توقیر ہے، کون کہہ سکتا ہے عابد کے سوا، کون کہہ سکتا ہے عابد کے سوا، خلد میرے باپ کی جاگیر ہے، خلد میرے باپ کی جاگیر ہے۔ نہ سلام پہ چنچر حاضر خدمت نے ردیف اس کی، کب سوئے مجلس شیخ سب کے قدم جاتے ہیں، کب سوئے مجلس شیخ سب کے قدم جاتے ہیں، کہیں کافر بھی بھلا سوئے حرم جاتے ہیں، کب سوئے مجلس شیخ سب کے قدم جاتے ہیں، کہیں کافر بھی بھلا سوئے حرم جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ملاحظہ کہ لے کے سینے میں جو شبیر کا غم جاتے ہیں، لے کے سینے میں جو شبیر کا غم جاتے ہیں، سیدھے تربت سے وہ سب باغ رم جاتے ہیں، لے کے سینے میں جو شبیر کا غم جاتے ہیں، سیدھے تربت سے وہ سب باغ رم جاتے ہیں، اور جن کو حیدر کے فضائل سے ہے منبر پگریز، جن کو حیدر کے فضائل سے ہے منبر پگریز، ایسے لوگوں کے لباسوں کے بھرم جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لباسوں کے بھرم جاتے ہیں، اور دھرے رہ جاتے ہیں تربت میں فرشتوں کے سوال، دھرے رہ جاتے ہیں تربت میں فرشتوں کے سوال، قبر میں خاک شفا لے کے جو ہم جاتے ہیں، قبر میں خاک شفا لے کے جو ہم جاتے ہیں۔ آتا سے شعر ملاحظہ کہ کون دے دار پا حیدر کے فضائل کی اذان، کون دے دار پا حیدر کے فضائل کی اذان، بولے یہ میسا میں تمار کے ہم جاتے ہیں، کون دے دار پا حیدر کے فضائل کی اذان، بولے یہ میسا میں تمار کے ہم جاتے ہیں، اور ملتے ہیں دوشے ہوا پر کبھی حیدر کے قدم، ملتے ہیں دوشے ہوا پر کبھی حیدر کے قدم، اور کبھی مہر نبوت پا قدم جاتے ہیں، ملتے ہیں دوشے ہوا پر کبھی حیدر پائے حیدر، اور کبھی مہر نبوت پا قدم جاتے ہیں۔ کہ یہ بھی شعر ملاحظہ کہ آتی جس سمت سے ہے ذکر علی کی خوشبو، آتی جس سمت سے ہے ذکر علی کی خوشبو، فاصلہ کتنا بھی ہو دوڑ کے ہم جاتے ہیں، آتی جس سمت سے ہے ذکر علی کی خوشبو، فاصلہ کتنا بھی ہو
دوڑ کے ہم جاتے ہیں. یہ شعر بھی ملاحظہ شہداء کے حوالے سے کہ میری آنکھوں سے نہیں بہتے ہیں یہ اشک کے عذاب. میری آنکھوں سے نہیں بہتے ہیں یہ اشک کے عذاب. بزم زہرا میں نمائندہ غم جاتے ہیں. بزم زہرا میں نمائندہ غم جاتے ہیں. اور جن کو حسرت ہے کہ مٹ جائے یہ ذکر شبیر. جن کو حسرت ہے کہ مٹ جائے یہ ذکر شبیر. یہی حسرت لیے وہ سوئے عدم جاتے ہیں. یہی حسرت لیے وہ سوئے عدم جاتے ہیں. مطلب ملاحظہ کہ 10 قدم بڑھ کے خدا جاتی ہے جنت اعجاز. 10 قدم بڑھ کے خدا جاتی ہے جنت اعجاز. راہ ماتم میں جو 2-4 قدم جاتے ہیں. 10 قدم بڑھ کے خدا جاتی ہے جنت اعجاز. راہ ماتم میں جو 2-4 قدم جاتے ہیں. کب سوئے مجلس شیخ سب کے قدم جاتے ہیں. جزاک اللہ محترم اعجاز زیدی صاحب. آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا. ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے. آئیے حضرات اب ہم گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس خمسے کی آخری مجلس یعنی 5ویں مجلس کو حقدار جنت کون ہے کے عنوان سے خطاب فرمائیں. مومنین آپ سے گزارش ہے کہ مولانا میثم زیدی صاحب کے لیے بھی ضرور دعا کریں. وہ بھی علیل ہیں اور اس کے باوجود مسلسل خدمت عزا میں مصروف ہیں. مولانا کا استقبال اب ہم گزارش کریں گے کہ نعرے صلوات سے کیا جائے اور مولانا سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر مجلس کو خطاب فرمائیں. فاتحہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد صل على محمد. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين فی جنات و عیون صلوات حضرات اس سال اس خمسہ مجالس کا عنوان رہا حقدار جنت کون. الحمدللہ خمسہ نجبہ کے تصدق میں آج 5ویں مجلس منعقد ہو رہی ہے. موضوع ایسا ہے کہ اس کے لیے 5 مجلسیں کافی نہیں ہیں. بہرحال چند باتیں آج کی اس آخری مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہیں. سورہ ہجر کی 40ویں آیہ مبارکہ ہے. روزانہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آغاز گفتگو کر رہا ہوں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم متقین کو ان جنتوں میں رکھیں گے یا متقین کو وہ جنتیں عطا کریں گے جن میں چشمے جاری ہوں. چونکہ موضوع ہے حقدار جنت کون، لہٰذا میں مسلسل آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنت میں جانے والوں کے لیے اللہ نے تقوی کو شرط قرار دیا. جگہ جگہ اللہ نے جنت میں جانے والوں کے لیے متقین کا لفظ استعمال کیا. کبھی آواز دی کہ متقین ان جنتوں میں ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی. کبھی آواز دی کہ متقین ان جنتوں میں ہوں گے جن میں امن و امان ہوگا یا جن میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی. اس سے پہلے کی مجالس پہ میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ نے متقین کی پہچان بیان کی کہ متقین وہ ہیں کہ جو کتاب کو یعنی اللہ کی کتاب کو اپنا ہادی سمجھتے ہیں اور غیب پر ایمان لانے والے ہیں اور نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان کو اللہ کی طرف سے جو رزق ملتا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں یعنی دوسروں کے درمیان اسے تقسیم کرتے ہیں. تو متقین کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ متقین کبھی بخیل نہیں ہوتے، کنجوس نہیں ہوتے. اگر کنجوس ہے، بخیل ہے تو متقی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد یا پھر آپ یوں سمجھیں کہ بخالت ضد ہے تقوی کی. اگر بخالت ہوگی تو تقوی نہ ہوگا اور اگر تقوی ہوگا تو بخالت نہ ہوگی. عزیزوں، آج لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ذکر تو ہماری سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ تبرک ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کو قرآن سے ثابت کیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی بہترین تفسیر بھی ہے اور تصویر بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کے درمیان اسے تقسیم کرتے ہیں. دیکھیں قبلہ تقوی. لیکن میں آپ کی خدمت میں اس وقت کی مجلس میں یہ عرض کروں کہ بے شک تقوی وہ شے ہے کہ جس میں یہ پایا جائے اللہ اسے حقدار جنت قرار دیتا ہے. لیکن تقوی کے لیے ایک شرط بھی ہے اور ایک تقوی کا
लाजिमा भी है। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए आप मेरी तरह मुतवज्जह रहें, बड़ी कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि तक़वे के लिए एक शर्त भी है और एक शय तक़वे का लाजिमा भी है। शर्त का मतलब यह है कि इसके बग़ैर तक़वा काबिल कबूल नहीं है, और लाजिमा का मतलब यह है कि अगर किसी में तक़वा पाया जाए तो उसमें ये सिफ़त भी पाई जाएगी। तक़वे का मतलब क्या है? मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि तक़वे का मतलब है अल्लाह से डरना, अल्लाह से खौफज़दा रहना। लेकिन इसकी एक तारीफ़ या यूँ समझें कि तक़वे का कम से कम मेयार जो बयान किया गया है। देखिए ये भी समझिए कि कभी कभी लफ्ज़ एक होता है, लेकिन जब शख्सियतें बदलती हैं तो उसके माना और मफ़हूम के मेयार में तब्दीली हो जाती है। तो ऐसे ही तक़वा आइम्मा के लिए क्या है ये एक अलग बात है, अंबिया के लिए क्या है ये एक अलग मसला है, असहाब आइम्मा के लिए क्या है ये एक अलग मसला है, सलमान के लिए क्या है, अबू दर के लिए क्या है, मिक़दाद के लिए क्या है, मीसम तम्मार के लिए क्या है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तक़वे की आसान तरीन तारीफ़ ये बयान की गई है कि तक़वे का मतलब है वाजिबात की अदायगी और मुहर्रमात से परहेज़, यानी जिन चीज़ों को अल्लाह ने वाजिब करार दिया उनकी अदायगी, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया उनसे परहेज़, उनसे दूर रहना, इसको कहते हैं तक़वा। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, अब नमाज पढ़ने का नाम तक़वा। रोज़ा रखने का हुक्म दिया, हज करने का हुक्म दिया, ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। तो जो अल्लाह ने हमको अहकामात दिए, इताअत वालिदैन का मसलन हुक्म दिया, तो जो चीज़ें हम पर वाजिब करार दी इनकी अदायगी का नाम तक़वा है। मुहर्रमात से परहेज़ का नाम तक़वा है। मसलन झूठ हराम है, झूठ बोलना, मैं किसी दिन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि मिज़ाह में भी झूठ बोलना हराम है। तो झूठ बोलना हराम है तो झूठ न बोलने का नाम तक़वा। गीबत करना हराम है तो गीबत न करने का नाम तक़वा। समझ रहे हैं आप? शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, मसलन ये सारी चीज़ें हराम है। तो मुहर्रमात से परहेज़, मुहर्रमात से दूर रहना, तो वाजिबात की अदायगी और मुहर्रमात से परहेज़, इसका नाम है तक़वा। अब एक आयत और सुनिए, हालांकि आपकी हज़ारों मरतबा सुनी हुई आयत है, और आयत उस सूरे की आयत है जिस सूरे से पहले अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नाजिल नहीं किया, यानी सूरह बरात, सूरह तौबा। सूरह तौबा में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, हज़ारों मरतबा सुनी हुई आपकी आयत है, सिर्फ किसी वजह से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान लाने वालों तुम तक़वा इख्तियार करो। देखिए जो बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि तक़वे के लिए भी शर्त है, तो तक़वे के लिए जो शर्त है उसका नाम ईमान है। सलावात पढ़ा बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात पे आपने गौर किया? ये सारी मेहनत मैंने आपकी खिदमत में इसीलिए अर्ज़ की थी कि वाजिबात की अदायगी और मुहर्रमात से परहेज़, इसका नाम है तक़वा, इसका नाम है तक़वा। लेकिन इसके लिए ईमान शर्त है, यानी पहले ईमान हो तब वाजिबात की अदायगी हो, ईमान हो तब मुहर्रमात से परहेज़ हो, तो उसका नाम है तक़वा। तो ईमान जो है वो शर्त है तक़वे के लिए। लेकिन खाली यहीं पर बात तमाम नहीं हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, अल्लाह क्या कह रहा है? ईमान लाने वालों तक़वा इख्तियार करो और सादिक़ीन के साथ हो जाओ, सादिक़ीन के साथ हो जाओ। देखिए समझदार मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, आप शिद्दत की गर्मी में किसी के घर गए, मेरी बात समझिएगा नवाब साहब, आप शिद्दत की गर्मी में किसी के घर गए, वो एक गिलास पानी आपके लिए लेके आया, पानी लेके आपके पास आया। ये मेहमान नवाजी का पहला सबक है कि अगर कोई आपके घर में आए तो कम से कम आप उसे एक गिलास पानी ज़रूर पिलाएं बग़ैर उसके मांगे हुए। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कम से कम पानी लेके ज़रूर उसके सामने आए। तो कोई शिद्दत की तशतगी कोई महसूस कर रहा था और आपने उसको एक गिलास पानी ला के दिया, उसने पानी पी लिया। पानी पी के उसने कहा कि और, तो जब कहा और, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले जो एक गिलास पानी पिया ये इसकी प्यास के लिए, इसकी तशनगी के लिए काफ़ी नहीं है। अगर काफ़ी होता तो और ना मांगता। और किया आप, एक गिलास और पानी पी लिया, उसने कहा और, देखिए आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहा, उसने कहा और, तो इसका मतलब ये हुआ ये दूसरा गिलास पानी का जो था ये भी इसके लिए काफ़ी नहीं है। मेरे कहने की मेरे जो मैं कहना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इसको बाकायदा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि किसी मौजूद के रहते हुए
اگر کوئی اور شے مطلوب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجود ہے وہ کافی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور پڑھ رہے بھائی ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اب ذرا آپ اس آیت کے اوپر غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں. اب یہیں پہ ٹھہر جائیے. ایمان موجود ہے نا، ایمان موجود ہے. اب اللہ کیا کرے؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تو مطلب کیا نکلا؟ ایمان موجود ہے، تقوی مطلوب ہے. یعنی جب ایمان موجود ہے تو تقوی مطلوب ہے کہ بھائی ایمان تمہارے پاس ہے، اب تقوی بھی اختیار کرو. تو یہ ثابت ہو گیا کہ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے جنت پہ جانے کے لیے. صرف ایمان لانا جنت پہ جانے کے لیے کافی نہیں ہے. اب اگر یہیں پر بات تمام ہو جاتی تو پھر ہم یہی سمجھتے کہ ایمان لانے کے بعد اگر ہم نے واجبات کی ادائیگی کر لی اور محرمات سے پرہیز کر لیا تو بس اب ہم جنت پہ چلے جائیں گے. اب ہمیں کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے نماز پڑھ لی، ہم جنت پہ چلے جائیں گے. ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم جنت پہ چلے جائیں گے. ہم مستطیع تھے، ہم نے حج کر لیا، جنت پہ چلے جائیں گے. ہم نے محرمات سے پرہیز کر لیا، جو چیزیں حرام ہیں ان سے دور رہے، ہم جنت پہ چلے جائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ آیت تھوڑا اور آگے بڑھ گئی. اب آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جب ایمان موجود ہے تو تقوی مطلوب ہے. لیکن اب اللہ نے اتقوا اللہ کہہ دیا تو اب مطلب کیا ہوا؟ اب ایمان بھی موجود اور تقوی بھی موجود. لیکن اب یہ بھی کافی نہیں ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی موجود ہے، صادقین کا ساتھ مطلوب ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایمان موجود ہے اور صادقین کا ساتھ مطلوب ہے. اب صادقین کا ساتھ کیا ہے؟ دیکھیں بڑے کم عقل قسم کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم سے کہتے ہیں صاحب قرآن مجید میں نماز کا حکم نظر آتا ہے، روزے کا حکم نظر آتا ہے، حج کا حکم نظر آتا ہے، عزاداری کا حکم نظر نہیں آتا. اب ہم تمہیں دکھا رہے ہیں عزاداری کا حکم قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے. یہ اتقوا اللہ جو ہے کیا کر رہا ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے. غور فرما رہے ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، والدین کی اطاعت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، ایجوکیشن ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، بیواؤں کی سرپرستی کرنا ہے، یتیموں سے ہمدردی کرنا ہے. کہاں؟ اتقوا اللہ میں. جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت سے دور رہنا ہے، شراب نہ پینا ہے، تمام محرمات سے پرہیز. یہ سب کہاں ہے؟ کہ اتقوا اللہ میں ہے. اس پہ سارے احکامات پوشیدہ ہیں. اب ہم سے پوچھتے صاحب عزاداری کیا ہے؟ عزاداری کیا ہے؟ کہ کونوا مع الصادقین. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ یہی عزاداری. یہ کونوا مع الصادقین جو ہے یہ عزاداری ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کم پڑھا لکھا آدمی جس نے تھوڑا بہت پڑھا ہو وہ یہ سوچ رہا ہو کہ صاحب یہ کیا پڑھ دیا. کونوا مع الصادقین سے عزاداری کہاں ثابت ہوتی؟ نہیں، کونوا مع الصادقین سے ہی عزاداری ثابت ہوتی ہے. کونوا مع الصادقین سے ہی عزاداری ثابت ہوتی ہے. دیکھیے عزیزوں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں. مسلمانوں کے اتنے فرقے ہیں، قسم خدا کی اتنے فرقے ہیں. ہر فرقے کے لیے یہ سوال ہے کہ اگر یہ جنگ جمل میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ ہر فرقے کے لیے یہ سوال اٹھتا ہے، نہیں اٹھتا ہے کہ یہ جنگ جمل میں ہوتے تو کدھر ہوتے، صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے، نہروان میں ہوتے تو کدھر ہوتے، کربلا میں ہوتے تو کدھر ہوتے. لیکن الحمدللہ جو فرش عزائے حسین پر بیٹھتا ہے اس کے لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جمل میں ہوتا تو کدھر ہوتا، صفین میں ہوتا تو کدھر ہوتا، نہروان میں ہوتا تو کدھر ہوتا، کربلا میں ہوتا تو کدھر ہوتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو یہ عزائے امام حسین علیہ السلام ثابت کرتی ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. یہ لوگ
جو ماتم کر رہے ہیں, مجلس کر رہے ہیں, علم اٹھا رہے ہیں, تعزیہ اٹھا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, زنجیر سے ماتم کر رہے ہیں, سر کے اوپر قمع کا نشان لگا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں صاحب اس نشان سے کیا ہوگا؟ نہیں, نشان سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بتاؤں آپ دیکھیں قبلہ, یہ نہ سوچئے کربلا کی جنگ 1400 سال پہلے تمام ہو گئی, اب ہم اس پہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں. میں بار بار یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ شہدائے کربلا ان کی جوتیوں میں لگی ہوئی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی ہم یا ہمارے آباء و اجداد نہیں ہو سکتے. میں عرض کر رہا ہوں بالکل نہیں ہو سکتے, ہو ہی نہیں سکتے ان کے برابر. یہ بات بالکل اپنی جگہ پر مسلم ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ ہم وہ اجر حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سنیے عزیزوں, سرکار محی الدین اردبیلی بہت بڑے عالم, سرکار محی الدین اردبیلی, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے, اور میں ممبر سے پہلی بار یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے, اور جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی محسوس کریں گے, اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کہیں سفر پہ جا رہا تھا, راستے میں رکے تھے, کہیں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں نے چونکہ نہیں لکھا کہ کہاں کا سفر تھا, کہاں جا رہے تھے, لہٰذا میں بھی نہیں بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے لکھا کہ ہم سفر پہ تھے اور ساتھ میں ایک شخص اور تھا, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. ہم سب نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد دوپہر میں پہلے نماز پڑھی پھر کھانا کھایا. اب کھانا کھانے کے بعد ہم نے کچھ دیر چاہا کہ ہم ریسٹ کر لیں, تو آرام کر رہے تھے. تو وہ شخص جو اور تھا وہ کچھ اونگنے لگا, اسے نیند آ گئی. اب دوپہر کے کھانے کے بعد اکثر لوگوں کو نیند آتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ اونگنے لگا, جب وہ اونگنے لگا تو بیٹھے بیٹھے کیونکہ وہ اونگ رہا تھا, لہذا اس کا امامہ سر سے گر گیا. اب جب اس کا امامہ سر سے گزرا تو محی الدین کہتے ہیں کہ میرے والد نے غور سے دیکھا تو اس کے سر کے اوپر ایک زخم کا نشان تھا. تو یہ غیبت کبریٰ کے بعد کی بات ہے, سن رہے ہیں آپ, بہت بات کی بات ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے سر پر زخم کیسا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ سر پر جو میرے زخم ہے یہ جنگ صفین کا زخم ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ایسے حیرت زدہ ہو کے سنیں گے. تو اس نے کہا کہ یہ جنگ صفین کا زخم ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ جنگ صفین کو تو ایک عرصہ ہو گیا, صدیاں ہو گئیں. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی 37-38 ہجری میں جنگ صفین ہوئی تھی, تو ان کا ایک عرصہ ہو گیا, صدیاں گزر گئیں جنگ صفین کو. آج اتنے 100 سال کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ میرے سر کے اوپر جنگ صفین کا زخم ہے. تو کہا کہ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جنگ صفین کا زخم کیسے ہے. دیکھیں اس واقعے میں بہت سے اشارے ہیں آپ کے لیے, سمجھنا آپ کا کام ہے, بیان کرنا میرا کام ہے. زمانہ وہ آ گیا ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ غیبت سے پہلے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب شیعہ سے تقیہ کرے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. لہذا اشارتاً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو اس نے کہا یہ جنگ صفین کا زخم ہے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ جنگ صفین کا زخم تمہارے کیسے آیا. تو محی الدین لکھتے ہیں کہ اس نے بیان کیا, اس نے کہا کہ میں ایک بار سفر پہ تھا اور میں مصر جا رہا تھا. تو میرے ساتھ فلسطین کا بھی ایک آدمی تھا, میرے ساتھ فلسطین کا ایک آدمی تھا, وہ بھی میرا ہم سفر تھا, اور بہت سے لوگ مسافر تھے, سب سفر کر رہے تھے. تو یہ کہتا ہے کہ ایک جگہ پر ہم دونوں بیٹھے اور اس سے میری بات چیت زیادہ ہو رہی تھی, جو فلسطین والا آدمی تھا. تو کچھ جنگ صفین کا تذکرہ ہونے لگا. اب یہ شخص کہتا ہے کہ جب جنگ صفین کا تذکرہ ہونے لگا تو اس فلسطین کے رہنے والے نے کہا کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو اپنی تلوار کی پیاس علی اور اصحاب علی کے خون سے بجھاتا. سن رہے ہیں آپ, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں, اور جو کچھ پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں.
تو اس نے کہا کہ میں اپنی تلوار کی پیاس علی اور اصحاب علی کے خون سے بجھاتا. تو اس نے محی الدین سے کہا کہ پھر جب اس نے یہ کہا تو پھر میں نے بھی کہا کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو اپنی تلوار کی پیاس حاکم شام اور اس کے اصحاب کی پیاس سے خون سے بجھاتا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جب اس نے یہ کہا تو پھر میں نے یہ کہا. نہیں ابھی واقعہ تمام نہیں ہوا ہے. دیکھیں قسم خدا کی عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے ورنہ وہاں نصرت میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ کہنے لگا پھر ہمارے اس کے درمیان بحث ہونے لگی, گفتگو ہونے لگی اور قافلے والے دھیرے دھیرے سب آگے بڑھ گئے اور وہاں پر ہم دونوں اکیلے رہ گئے اور بات بڑھتی چلی گئی. وہ ثابت کرتا رہا کہ نہیں حاکم شام حق پر تھا اور یہ ثابت کرتا رہا کہ مولا کائنات حق پر تھے اور اگر میں ہوتا تو علی ہی کے ساتھ ہوتا. دیکھیں کونوا مع الصادقین بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مزاج کیا ہونا چاہیے متقین کا, جنت پہ جانے والوں کا مزاج کیا ہونا چاہیے, کون لوگ جنت پہ جائیں گے, کون حقدار جنت ہوگا. تو یہ کہتا ہے کہ جب کافی دیر بحث ہو چکی تو پھر اس نے کہا کہ اب تو جنگ صفین ہو نہیں رہی ہے, تمہاری تمنا ہے کہ اگر تم ہوتے تو علی کی طرف ہوتے اور ہماری تمنا ہے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ادھر ہوتے, تو چلاؤ آؤ ہم دونوں آپس پہ دو ہاتھ کیے لے رہے ہیں. سنیے کہ چلو ہم دونوں آپس میں دو ہاتھ کیے لے رہے ہیں, تم بھی تلوار نکالو ہم بھی تلوار نکالتے ہیں. تو اس نے بھی تلوار نکالی, یہ کہتا ہے میں نے بھی تلوار نکالی اور دونوں میں جنگ شروع ہو گئی, تلوار چلنے لگی. غور کر رہے ہیں, اب یہ عرب تھے, کہیں جاتے تھے تو اسلحہ ساتھ لے کے جاتے تھے, تو ڈھال بھی تھی تلوار بھی تھی, دونوں آپس میں جنگ کرتے رہے. یہ کہتا ہے میں نے اس کو تلوار لگائی, اس نے مجھ کو تلوار لگائی, کچھ وار خالی گئے کچھ وار اثر کیا. بہرحال میرے بھی خون بہ رہا تھا, اس کے بھی خون بہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے میرے سر پہ وار کیا اور جب سر پہ وار کیا تو میرے ایسا زخم آیا کہ میں بے ہوش ہو کے گر پڑا. یہ کہتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا. اب مجھے اس کے بعد خبر نہیں کہ کیا ہوا. کہتا ہے کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کوئی اپنے زانوں پر میرا سر رکھے ہوئے ہے. خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے. کوئی اپنے زانوں پر میرا سر رکھے ہوئے ہے اور میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ کوئی شخصیت اپنے زانوں پر میرا سر رکھے ہوئے ہے اور میرے پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیر رہی. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے پانی پلایا اور کہا کہ تمہارے کہاں زخم آیا ہے, تو اس نے کہا کہ میرے سر پہ زخم آیا ہے. تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا اور جیسے ہی میرا سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا تو میرا زخم اچھا ہو گیا. دیکھیں سنیے بہت توجہ کے ساتھ, میرا سر اچھا ہو گیا, زخم اچھا ہو گیا. یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اس شخصیت نے مجھ سے کہا کہ اب تم یہیں ٹھہرو, کچھ دیر یہیں رکو, میں ابھی آتا ہوں. سنیے قبلہ بہت توجہ کے ساتھ, میں ابھی آتا ہوں. اس کے بعد وہ شخصیت اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور چلے گئے. اور کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو اس فلسطینی کا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہاں ہوتا تو حاکم شام کی طرف سے ہوتا, اس کا سر ایک ہاتھ میں لیے ہوئے, اللہ کے لیے بھائی بیدار ہوئیے, اور اس کا گھوڑا اپنے ساتھ لیے ہوئے آئے. کچھ غور کیا آپ نے, اس کا گھوڑا اپنے ساتھ لے کے آئے. گھوڑا کیوں لے کے آئے کہ بھئی یہ مال غنیمت ہے, یہ تیرا ہی تو حصہ ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللہ اکبر. اب وہ گھوڑا میرے حوالے کیا کہ یہ گھوڑا بھی اب تیرا ہے, لے کے جا. اور یہ کہتا ہے کہ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو آنے والے نے کہا کہ تم نے ہماری نصرت کی تو تمہاری مدد کرنا ہمارا فریضہ تھا. تم نے ہماری نصرت کی تو تمہاری مدد کرنا ہمارا فریضہ تھا. اور پھر آنے والے نے کہا میں تمہارا وقت کا امام ہوں. کیا سن رہے ہیں, میں تمہارا اس وقت کا امام ہوں, یعنی امام عصر تشریف لائے. بہت توجہ. اور اس کے بعد اس نے محی الدین اردبیلی سے کہا کہ پھر ہمارے امام نے ہم سے کہا کہ یہ تمہارے سر پر جو زخم کا نشان ہے, اگر کبھی کوئی تم سے پوچھے کہ یہ زخم کہاں لگا تو اسے کہنا صفین میں لگا. صلوات و محمد و آل یہ پوچھے کہ
یہ زخم کہاں ہے؟ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. قبلہ یہ ہے کونو ما صادقین کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہے کونو ما صادقین. تو یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری یہی ثابت کرنے کے لیے ہے. اب میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تم سے پوچھے اس نشان ماتم کو کہ یہ سر پر نشان کہاں سے آ گیا، تو اس کو جواب دو کہ یہ کربلا کی نشانی ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، یہ کربلا کی نشانی، یہ کربلا والوں کے غم میں ہے. ہماری جان قربان. بس عزیز بات تمام. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں ایک بات میں چاہتا ہوں کہ کسی حد تک یہ موضوع مکمل ہو جائے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے اکثر مقامات پر جہاں جنت کا تذکرہ کیا ہے تو جنت کے ساتھ کسی اور شے کا تذکرہ کیا. جو آیت مسلسل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا، اس آیت میں جنت کے ساتھ عیون کہتے ہیں چشموں کو. سورہ قمر میں نہر، سمجھ رہے ہیں، کہیں نعمت، کہیں امن، یعنی اللہ نے جنت کے ساتھ کسی اور شے کا تذکرہ کیا. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو بھئی جنت میں عیون ہے نا، تو جنت کے ساتھ عیون کے تذکرے کی ضرورت کیا ہے؟ جب جنت کہہ دیا تو عیون اسی میں شامل. جب جنت میں نہریں ہیں تو جب جنت کہہ دیا تو پھر نہروں کے تذکرے کا ضرورت کیا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا جناتم و نہر، جنتیں اور نہر. جنت میں امن و امان ہے لیکن اس کا تذکرہ ساتھ میں ہے. دیکھیے عزیزوں، یہ گفتگو کا مزاج قرآنی ہے. اگر کسی چیز کی اہمیت کو سمجھانا ہوتا ہے تو اکثر ساتھ میں اس کا نام لے لیا جاتا ہے. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو دہرائے جانے والے 7 اور قرآن عظیم عطا فرمایا. پیغمبر نے فرمایا کہ سبع مثانی سے مراد سورہ حمد ہے. تو سورہ حمد قرآن ہی کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. شاید آپ نے غور نہیں کیا، سورہ حمد جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کہہ دیتا ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا تو اس پہ سورہ حمد شامل ہے. لیکن سورہ حمد کی انفرادیت کو ظاہر کرنا تھا، لہذا قرآن کے ساتھ سورہ حمد کا تذکرہ کیا گیا. تو اکثر مقامات پر اللہ اس انداز سے گفتگو کرتا ہے. مطلب مثلا صلاۃ کا تذکرہ اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ الوسطیٰ. تو اب جب 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں گے تو اسی میں صلاۃ الوسطیٰ بھی شامل ہے، لیکن صلاۃ الوسطیٰ کا الگ سے اللہ نے نام لے لیا. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخصیت یا کسی چیز کی عظمت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تو اللہ اس کا نام الگ سے لیتا ہے. اب عزیزو سنیں، جہاں سے اللہ نے جنت کے ساتھ نہر کا تذکرہ کیا، عیون کا تذکرہ کیا، امن کا تذکرہ کیا، نعمت کا تذکرہ کیا، ایسے ہی سورہ دہر میں بھی اللہ نے جب جنت کا تذکرہ کیا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ہائے ہائے ہائے. دیکھیں میں آپ کو مصائب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے فضائل کے 1-2 گوشے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جنتم و حریرا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ، کون لوگ؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو. اللہ کہہ رہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے ان کو جنت اور حریر جنت ان کے نام کر دیے. جنت بھی ان کے نام کر دی اور حریر جنت بھی ان کے نام کر دی. جزا میں، عطا میں نہیں. جزا میں ان کے نام کر دی. اب جو چیز جزا میں ملے اس میں اختیار ہوتا ہے، ہم جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ کریں. جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ کریں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنت اور حریر جنت ان کے نام کر دی. حریر جنت کا مطلب کیا ہوا؟ حریر جنت کا مطلب کیا ہوا؟ حریر جنت کا آسان ترین
ویسے بہت سے مفاہیم بیان ہوئے ہیں، لیکن آسان ترین مفہوم حریر جنت کا یوں سمجھیں آپ کہ جنت کے کپڑے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت اور جنت کے کپڑے ان کے نام کر دیے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے جنت کے ساتھ جتنی چیزوں کا تذکرہ کیا ان میں کوئی شے دنیا میں آ نہیں سکتی. نہ جنت کا چشمہ یہاں آ سکتا ہے، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ نہ جنت کی نہر یہاں آ سکتی ہے، نہ جنت کا امن و امان یہاں آ سکتا ہے، نہ وہ نعمتیں یہاں آ سکتی ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے جنت اور حریر جنت ہم نے ان کے نام کر دیے. تو اب جنت تو کسی کے دروازے پہ آئے گی نہیں، تو دنیا میں معلوم ہو گیا اللہ نے جنت کا بینامہ کس کے نام کیا ہے. لہذا اللہ نے کہا حریر جنت. سن رہے ہیں آپ؟ اللہ نے کہا حریر جنت، تاکہ آپ دیکھ لو کہ جس کے دروازے پر جنت کے کپڑے نظر آئیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. جس کے دروازے پر ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد. دیکھیں عزیزوں، اکثر جیسے شعراء کہتے ہیں بہت پرانا کلام ہے، ایسے ہی ہمارا بہت پرانا نکتہ ہے. میرے خیال میں کم سے کم 20 سال سے تو پڑھا ہی نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل. مطلب کم سے کم 20 سال سے ہم نے نہیں پڑھا ہوگا. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل. بہت پرانا، لیکن اس وقت دل چاہ رہا ہے کیونکہ موضوع کے اندر ہے، لہذا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں عزیزو، جنت کے کپڑے کوئی معمولی مسئلہ نہیں. اللہ نے جناب آدم کو پیدا کیا، آدم جنت میں رہے. خلق تو زمین کے لیے کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن جناب آدم کہاں رہے؟ جنت میں رہے. جب جنت میں رہے تو جنت کا کھانا کھاتے تھے، جنت کا پانی پیتے تھے، جنت کی ہوا میں سانس لیتے تھے، جنت کا لباس پہنتے تھے، جنت کے کپڑے پہنتے تھے. لیکن تمام شیعہ سنی سارے کے سارے افراد متفق ہیں کہ جب آدم جنت سے زمین پر آئے تو جنت کے کپڑے جنت میں چھوڑ کے آئے، لے کے نہیں آئے. سنیے گا، لے کے نہیں، جنت میں چھوڑ کے آئے. جناب آدم جنت کے کپڑے کہاں چھوڑ کے آئے؟ جنت میں چھوڑ کے آئے. جب دنیا میں آئے تو پتوں سے ستر عورتین کیا. حالانکہ میں اکثر لفظوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں، لیکن میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. آگے پتوں سے ستر عورتین کیا، جس سے کپڑوں کی ایجاد ہوئی. میرے خیال میں اب آپ سمجھ گئے میری بات نا. پتوں سے ستر عورتین کیا جس سے کپڑوں کی ایجاد ہوئی، اور پھر ترقی کرتے کرتے یہ لباس جو آپ حضرات پہنے بیٹھے ہیں وہ سامنے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے کپڑے آدم جنت میں چھوڑ کے آئے. کیا اللہ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہا کہ فلن تجدا لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. اور خالی یہی نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا ولن تجدا لسنت اللہ تحویلا، یعنی جگہ بھی نہیں بدلتی، تحویل بھی نہیں ہوتی. بہت توجہ آپ حضرات کی، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی اللہ کا قانون نہیں بدلتا. جو قانون اللہ نے بنا دیا وہ بنا دیا. پہلی منزل پر اللہ نے قانون بنا دیا کہ جنت کے کپڑے جنت میں پہنے جائیں گے. تو اب آدم جیسا نبی جو مسجود ملائکہ ہے وہ بھی زمین پہ آئے گا تو زمین کا لباس پہنے گا، جنت کا لباس زمین پر نہیں پہنے گا. آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کے لیے طعام جنت آیا. کیا سن رہے ہیں؟ صحیفے آئے، کتابیں آئیں. انتہا یہ ہے کہ اسماعیل کے لیے دمبا آیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اسلحہ آئے، اکثر ہتھیار بھی آئے انبیاء کے لیے. مثلا جناب موسیٰ کا عصا، ائمہ تحریر نے یہی بتایا کہ وہ بھی جنت سے آیا تھا، تو عصا آ گیا. لیکن کسی نبی کے لیے اللہ نے جنت سے لباس نہیں بھیجا. آدم کے لیے نہیں بھیجا، نوح کے لیے نہیں بھیجا، ابراہیم کے لیے نہیں بھیجا، موسیٰ کے لیے نہیں آیا، عیسیٰ کے لیے نہیں آیا، یوسف، یعقوب، کسی کے لیے اللہ نے جنت سے لباس نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا؟ کہ قانون یہ ہے کہ جنت کے لباس جنت میں پہنا جائے گا، جنت سے باہر جا کے نہیں پہنا جائے گا.
لیکن اسی اللہ نے حسین ابن علی کے لیے جنت سے لباس بھیجا. سنا آپ نے؟ اسی اللہ نے حسین ابن علی کے لیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں الحمدللہ میں نے ساری مجلسیں موضوع کے مطابق ہی پڑھی. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. خداوند عالم صحت و سلامتی عطا کرے ہمارے بھائی ڈاکٹر اسد عباس صاحب کو اور ان کے اہل خاندان کو اور دیگر حضرات جو ان مجالس میں ان کی مدد کرتے ہیں ان کو، کہ بہرحال ہر سال یہ مجالس منعقد کرتے تھے، اس سال آن لائن منعقد ہو رہی ہیں. بس عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے. امام حسین کے لیے جنت سے لباس آیا، رضوان جنت آیا. انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. پروردگار جب کسی نبی کے لیے نہیں بھیجا، کسی رسول کے لیے جنت کے کپڑے نہیں بھیجے، قانون بنا دیا کہ جنت کے کپڑے جنت پہ پہنے جائیں گے. اب کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ امام حسین کے لیے اللہ نے قانون بدل دیا. میں کہتا ہوں نہیں، یہ نہ کہو قانون نہیں بدلا. لن تجد علی سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو جب نہیں ہوتا قانون تبدیل اللہ کا تو پھر نہیں ہوتا. اب یہ نہ کہو کہ اللہ کا قانون بدل گیا، نہ تو اللہ کا قانون بدلا، سمجھ رہے ہیں آپ، نہ سنت تبدیل ہوئی. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سن رہے ہیں؟ کچھ بدلا نہیں. جو لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کا قانون بدل گیا، اللہ کی سنت بدل گئی امام حسین کے لیے، نہیں، قانون نہیں بدلا. قیامت کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب ہیں کہ اللہ نے امام حسین کے لیے لباس جنت بھیج کے بتایا کہ دیکھو قانون نہیں بدلا، قانون آج بھی وہی ہے کہ جنت کے کپڑے جنت میں پہنے جائیں گے. میں حسین کے لیے لباس جنت بھیج کے بتا رہا ہوں کہ جہاں حسین ہیں وہیں جنت ہے. باس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے. اب اگر امام حسین مکے میں ہیں، جملے سنیے، حسین مکے میں ہیں تو مکے میں جنت، حسین مدینے میں ہیں تو مدینے میں جنت، حسین نانا کے گھر میں ہیں تو رسول کے گھر میں جنت، حسین ماں کی آغوش میں ہیں تو سیدہ کی آغوش میں جنت، حسین عرش پہ ہیں تو عرش پہ جنت، حسین فرش پہ ہیں تو فرش پہ جنت، حسین کربلا میں ہیں تو کربلا میں جنت، حسین حسینیہ میں ہیں تو حسینیہ میں جنت، حسین امام باڑے میں ہیں تو امام باڑے میں جنت، اور حسین ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارے گھر میں جنت. عزیزوں جب حسین ابن علی آ جاتے ہیں، کیا غضب کا شعر فرمایا شاعر اہل بیت جناب نیر مجیدی صاحب نے کہ خاک اڑتی تھی، اداسی تھی در و دیوار پر، خاک اڑتی تھی، اداسی تھی در و دیوار پر، جب حسین آئے میرے گھر میں تو گھر اچھا لگا. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. عزیزوں یہ مجلسیں وارث امام حسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. ہماری جان قربان، یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. کل 25 محرم روز شہادت ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. 35 برس تک اپنے بابا کو یاد کر کے روتے رہے. بڑی آسانی سے آپ سن لیتے ہیں، ہاتھوں میں دوہری دوہری ہتھکڑیاں ڈالی گئیں. آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا. پیروں میں دوہری دوہری بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خاردار. کربلا سے کوفے، کوفے سے شام. عزیزوں آپ نے کبھی کچہری میں دیکھا
آپ نے کبھی کورٹ میں جا کے دیکھا کہ جب ایسے قیدی لائے جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہوتی ہیں تو وہ کس پریشانی کے عالم میں راستہ چلتے ہیں، جبکہ انہیں کچھ قدم چلنا پڑتا ہے اس لیے کہ گاڑی میں لائے جاتے ہیں. لیکن ہمارے امام لوہے میں جکڑے ہوئے پیدل پا برہنا خاردار راستے، نہ ہموار راستے، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام. لیکن عزیزوں ہمارے یہاں کمر کے لنگر کا رواج نہیں ہے، کمر کے لنگر کا رواج نہیں ہے. لیکن میرنی صلی اللہ مقامہ بہت مشہور زمانہ ان کا سلام ہے جس سے سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ کمر کا لنگر کیا ہوتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ کہاں پائے عابد، کہاں دوہری بیڑی، دوہری بیڑی. یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں. دیکھیں اب ذرا سمجھیے کہ لنگر کیا ہوتا تھا. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ قیدی کی کمر میں ایک وزنی زنجیر باندھ دی جاتی تھی اور اس زنجیر کے ساتھ ایک بہت بھاری پتھر باندھ دیا جاتا تھا. مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب قیدی چلے تو اس پتھر کو کھینچتا ہوا چلے، یعنی کمر سیدھی کر کے نہ چلنے پائے. اسے کہتے تھے کمر کا لنگر. یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں. اسی لیے جب کسی نے امام سے پوچھا مولا کربلا سے شام تک کس عالم میں آئے، تو فرمایا کہ میں کربلا سے شام تک حالت رکوع میں آیا. اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. عزیزوں آپ نے گلے کا توق بھی نہ دیکھا ہوگا. یہ علامتی طور پر لوگ جو گلے میں توق ڈال لیتے ہیں یہ اور ہے، لیکن جو توق قیدی کے گلے میں ڈالا جاتا تھا، آپ کو معلوم ہے وہ توق کیا ہوتا تھا؟ ایک لوہے کا بہت وزنی کڑا ہوتا تھا جو قیدی کے گلے میں پہنا دیا جاتا تھا. اس کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ سر جھکا کے چلے، سر اٹھا کے نہ چلنے پائے. اور یہ بھی دو طرح کا بنتا تھا، ایک سادے لوہے کا بنتا تھا، ایک خاردار لوہے کا بنتا تھا. آئے ہمارے چوتھے امام گلے میں توق خاردار ڈالا گیا. مسلسل امام کا گلا زخمی ہوتا رہا. یہی سبب ہے کہ جب کربلا سے یہ قافلہ کوفے سے شام قید و بند کی مصیبتیں اٹھانے کے بعد مدینے واپس آیا اور جناب محمد حنفیہ اپنے بھتیجے سے ملاقات کے لیے آئے. سامنے آگے بیٹھے، امام سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ فرمایا بیٹا میں نے سنا ہے تمہارے بابا کی شہادت کے بعد کسی نے پرسہ بھی نہیں دیا، کسی نے تعزیت بھی پیش نہیں کی. اے بیٹا میں اپنے بھائی کی تعزیت تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب آپ جانتے ہیں کہ تعزیت پیش کرنے کے لیے اکثر صاحب غم کو گلے سے لگایا جاتا ہے. محمد حنفیہ نے ہاتھ آگے بڑھائے کہ گلے میں باہیں ڈال کر امام کی خدمت میں تعزیت پیش کریں. ایک مرتبہ امام نے کلائیوں کو پکڑا کر چچا ہاتھوں کو علیحدہ رکھیے. کہا بیٹا کیا ناراض ہو؟ اگر تمہارے بابا اجازت دیتے تو ہم بھی چلتے کربلا میں جان قربان کرنے کے لیے، لیکن تمہارے بابا نے اجازت ہی کہاں دی. امام زین العابدین نے کہا چچا ناراض نہیں ہوں، بلکہ توق خاردار پہنایا گیا جس کی وجہ سے گلا جگہ جگہ سے زخمی ہے، جگہ جگہ سے زخمی ہے. ہاتھ لگانے سے اذیت ہوتی ہے. بس عزیزوں آخری جملے مجلس تمام. عزیزوں 35 سال ہمارے امام روتے رہے. خدا لعنت کرے ولید ابن عبد الملک ابن مروان پر جس نے امام کو زہر دلوایا. امام کی شہادت واقع ہو گئی. بس عزیزوں ایک بات سنیں، ایک واقعہ اور مجلس تمام. ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہم اپنے بابا کا جنازہ لے کے بقیع میں آئے، اپنے بابا کو دفن کر دیا. بابا کو دفن کر کے واپس آئے. دوسرے دن صبح کو کوئی ہمارے پاس آیا. آنے کے بعد کہا کہ آپ کے بابا کا ناقہ آپ کے بابا کی قبر کے اوپر سر پٹک رہا.
امام فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا دفن ہو رہے تھے تو اس وقت وہ ناکہ وہاں موجود نہیں تھا، گھر کے باہر موجود تھا، بندھا ہوا تھا، لیکن اس حیوان کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے آقا کی قبر کہاں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام پہنچے، جا کے اس ناکے کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی، وہ واپس آیا، لیکن دوسرے دن پھر وہیں پہنچ گیا۔ امام پھر آئے، اسے سمجھایا، تسلی دی، اور اس نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ گھر چل۔ ناکہ پھر واپس آ گیا، لیکن کچھ دیر میں وہ ناکہ پھر امام کی قبر پہ پہنچ گیا، لیکن اب جو پہنچا تو اپنا سر امام کی قبر پہ پٹکتا جاتا تھا۔ لوگوں نے آگے امام سے کہا امام محمد باقر پہنچے، جا کے دیکھا، اس کے بعد کہا کہ اب یہ اس کے آخری مراحل ہیں، آج تو کچھ دیر میں اس ناقے نے بھی اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ کسی نے امام محمد باقر سے پوچھا، دیکھیں ہم سخت مصائب تو پڑھتے ہی نہیں، صرف جملہ عرض کر رہے ہیں، جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا۔ کسی نے امام محمد باقر سے پوچھا کہ اس ناقے کو امام سے اتنی محبت کیوں ہوئی کہ یہ یہاں آیا اور آگے سر پٹک پٹک کے اس نے اپنی جان دے دی۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ یہ وہ ناقہ تھا جس پر ہمارے بابا ہر سال بیٹھ کر حج کے لیے جاتے تھے۔ مدینے سے مکے کے درمیان 400 میل کا فاصلہ ہے کہ اس پر بیٹھ کر ہمارے بابا ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، لیکن ہمارے بابا نے کبھی اس ناقے کو تعزیہ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، ہماری جان قربان، جو امام سواری کے ناقے کو تعزیانہ نہ مارے، وہ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تعزیانے کھاتا ہوا جائے۔ جزاک اللہ محترم خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب، آپ نے مسلسل 5 دن تک بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ ہم خدا کی بارگاہ میں بتصدق 4 دم معصومین دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے اور آپ اسی طرح سے خدمت اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہے اور ہر برس آج کی تاریخ میں یعنی شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام جب یہ آخری مجلس ہو جاتی تھی تو انجمن سجادیہ سجاد باغ لکھنؤ کی جو انجمن ہے وہ اس خمسے میں نوحہ خوانی سینہ زنی کر کر امام سجاد کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتی تھی، امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتی تھی۔ لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ پورا دستہ تو نہیں ہے، لیکن چند انجمن کے افراد ہیں جو کہ آپ کے سامنے نوحہ پیش کریں گے۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں انجمن سجادیہ کے اراکین سے کہ وہ تشریف لائیں اور نوحہ پیش فرمائیں۔ حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ حسین یا 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 حسین۔ آخری سلام، آخری سلام، میری سکینہ اس طرح نہ رونا، میری سکینہ اس طرح نہ رونا، نہ میری بچی نا اس طرح نہ رونا، میری سکینہ
مختل میں رہیں کس حال میں ہم، اب خواب تم جا کہاں لا جانے، مختل میں رہیں کس حال میں ہم، اب خواب میں بابا آئیں گے، اب خواب میں بابا آئیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، نا میری بچی نا اس طرح نہ رونا، ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے، اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں، کچھ دیر لپٹ جا سینے سے، پھر باپ کا سینہ ملنا نہیں، سو جانا جہاں پھپھیاں کہہ دے، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، نا میری بچی نا اس طرح نہ رونا، جانے دے مجھے میدان کی طرف، دینا یہ تجھے قربانی ہے، رہوار کے میرے پاؤں لپڑ، میری بچی تو سیدانی ہے، جینا ہے تجھے زہرا کی طرح، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، نا میری بچی نا اس طرح نہ رونا، میری سکینہ اس طرح نہ رونا۔ بہت بہت شکریہ سامعین کہ آپ نے ان 5 روزہ مجالس کو جو بسلسلہ شہادت امام سجاد علیہ السلام زیر اہتمام ڈاکٹر اسد عباس صاحب اور ان کے پیشران منعقد کی گئی، آپ نے آن لائن ان مجالس کو سماعت فرمایا، اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو شکریہ کے چند الفاظ ڈاکٹر اسد عباس صاحب خود آپ کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام مومنین کا جنہوں نے اس حالات کے باوجود اپنے اپنے گھروں میں جو یہ آن لائن مجلس ہے، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جو آن لائن مجلسوں کی ٹائمنگ ہوتی ہے جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس حساب سے چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرنا، وقت نکالنا اور مجلس میں شرکت کرنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جیسا میں نے شروعات میں اپنی پہلی بات کہی تھی جب خمسے کا آغاز ہو رہا تھا، عزائے حسین وہ چیز ہے کہ جو ہم اپنے گھروں میں بھی اسی طرح سے برپا کریں گے جیسے عزا خانوں میں یا بڑی جگہوں پہ جا کے کرتے ہیں، تو ہم واقعی شکر گزار ہیں ان مومنین کا، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ لگاتار چیٹ گروپ میں کتنے مومنین نے جن بھی چینلز پہ یہ مجلس لائیو ہو رہی تھی، کتنے زیادہ مومنین نے اس میں شرکت بھی کی، ان کے کمنٹس بھی آئے، ان کی ہر طرح کی ان کے سجیشنز بھی آئے، تو بہت اچھا، اور میں سب کا شکر گزار ان مومنین کا بھی ہوں، ساتھ میں ہمارے ذاکرین علی متقی صاحب اور میثم زیدی صاحب کا شکر گزار ہوں، جو ہمارے شاعر حضرات جنہوں نے پیشخانی کی، اور ساتھ میں ہمارے جو انجمن والے جنہوں نے نوحہ پڑھا اور جن کے ماتم کی ریکارڈنگ ہوئی، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ آخر میں سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہوں ان سب چینلز کا جنہوں نے ہماری مدد کی کہ ہم ان حالات میں بھی اس مجلس اور ماتم کو آپ تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔